چلیے اگلا پیراگراف کرتے ہیں. اگلا سبب نمبر 6 السادس وَكَذَلِكَ التَّحَدُّثُ بِنِعَمِ اللَّهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فَإِنَّ مَعْرِفَتَهَا وَالتَّحَدُّثَ بِهَا يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ وَيَحُثُّ الْعَبْدَ عَلَى الشُّكْرِ الَّذِي هُوَ أَرْفَعُ الْمَرَاتِبِ وَأَعْلَاهَا حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. ٹھیک ہے. بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد وأدى فيها وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأتها وخفت مؤنتها وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة وتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها. میم پہ پیش ہے مرارہ. نمبر 6 وَكَذَلِكَ اور اسی طرح التحدث گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، حدیث سے گفتگو کے ذریعے اظہار، بنعم اللہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، الظاہرۃ والباطنۃ ظاہری اور باطنی، فإن پس بے شک معرفتها ان کی معرفت یا پہچان، والتحدث بها اور ان کے بارے میں گفتگو، یدفع اللہ دور کر دیتا ہے اللہ، بہ ساتھ اس کے، الہم والغم ہم اور غم کو. مفہوم یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، ان کو پہچانتا ہے، ان میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے ذریعے انسان کا ہم اور غم دور ہوتا ہے. تو ہم اور غم دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اور ہر طرح کی نعمتوں کا ذکر کرنا، ان کو بولنا. عام طور پر ہم ذکر کس چیز کا زیادہ کرتے ہیں؟ نعمتوں کا یا تکلیفوں کا؟ خود ترازو لے کے اس میں ڈال لیں دونوں چیزیں، کس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے؟ تکلیفوں کا. تکلیف آ تو جائے، پھر آپ دیکھیں کہ کسی وقت ہمیں فرصت ہو اس کا ذکر نہ کرنے کی. ہر وقت وہی دماغ میں گھوم رہی ہے چیز، وہی باتوں میں ہے، وہی ایک دوسرے سے ملاقاتوں میں ہے، اوڑھنا بچھونا بنا لیا اس کو پکڑ کے. کیا اس سے تکلیف کم ہو جاتی؟ نہیں، کم نہیں ہوتی. ہاں زندگی ضرور ضائع ہوتی، تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. اس کا حل کے ریپلیسمنٹ، تکلیفوں کے ذکر کو ریپلیس کر دیں کس ذکر کے ساتھ؟ نعمتوں کے ذکر کے ساتھ. لیکن اس کا حوصلہ کہاں سے آئے؟ کیونکہ ہمارا تو کلچر ایسا بنا ہے کہ اگر ہم دکھ تکلیف کے وقت نعمت کا ذکر کریں گے تو لوگ ہم پہ باتیں بنائیں گے. وہ کہیں گے لو دیکھو ان کو تو کوئی پریشانی نہیں، یہ تو بڑے خوش ہیں، یہ تو اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. تو بعض اوقات ہم صرف لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی خفا کرتے ہیں، اللہ کو بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح ہمیں زیادہ فیتھ فل سمجھا جاتا ہے. فیتھ فل، اور یہ طریقہ خود کو سخت نقصان دینے والا ہے. اس سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ اس سے انسان ناشکری کی کیفیت میں جاتا ہے. جتنا غم کا ذکر زیادہ ہوگا، پریشانی کا زیادہ ہوگا، اتنی ناشکری زیادہ ہوگی، اور جتنی ناشکری زیادہ ہوگی اتنی اذیت بڑھے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے نعمت اور دوں گا. اگر ناشکری کی تو نعمت چھن جائے گی. تو نعمت کو پہچاننا اور ذکر کرنا. اصل میں پہچان کیسے ہوتی کسی بھی چیز کی؟ بتائیے، کسی چیز کو کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ علم دیکھ کر. لیکن ہم آنکھ سے نہیں دیکھتے، علم سے دیکھتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ہم صرف آنکھ سے نہیں دیکھتے، علم سے دیکھتے ہیں. وہ کیسے؟
مثلاً اگر آپ لوگ شاہی قلعے میں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ وہاں پرانی پرانی دیواریں ہیں اور عمارتیں اور یہ رنگ لگے ہوئے ہیں اور یہ کوئی نقش و نگار ہیں، اور اس سے تو بہت اچھا اب نئے زمانے میں آ گیا اس نظر سے دیکھیں۔ وہ شخص جس نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے یا کوئی آرکیٹیکٹ ہے وہ جائے گا تو وہ کیسے دیکھے گا؟ اس کی نظر کیا بتائے گی اس کو؟ کیا یہ دو لوگوں کا دیکھنا برابر ہے؟ دونوں کی معرفت برابر ہے؟ اب کسی آرکیٹیکٹ کو یا کسی پڑھے لکھے شخص کو کسی عمارت کے پاس کھڑا کر دیں، وہ ایسے ایسے نقطے نکالے گا، وہ ایسی ایسی چیزیں دیکھے گا، وہ ایسے ایسے اینگل سے دیکھے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا، اچھا یہ بھی ہے یہاں، اس میں یہ بھی دکھ رہا ہے، اس میں یہ بھی دکھ رہا ہے، ادروائز ہمیں تو نہیں دکھتا۔ تو دل دیکھتا ہے۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ دل اندھے ہوتے ہیں اور دلوں کی روشنی کیا ہے؟ علم ہے۔ جس چیز کے بارے میں آپ علم حاصل کریں گے اس چیز کو زیادہ اپریشیٹ کر سکیں گے۔ مثلا ایک دیہاتی شخص کسان بیٹھ کے اپنے کھیت میں آرگینک سبزی کچی کھا رہا ہے، کوئی مولی گاجر کھا رہا ہے، اس کو ہے کوئی قدر اس کی؟ کیوں؟ اس کے نزدیک یہ کیا ہے؟ معمولی چیز۔ لیکن ایک پڑھا لکھا شخص جو جانتا ہے کہ کیمیکل پروسیس سے آنے والی سبزیاں اور آرگینک سبزیوں کا فرق کیا ہے اور پھر اس کے ہیلتھ پر اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کی نظر اور اس کی نظر کیا ایک ہوگی؟ اس کی قدردانی اور اس کی قدردانی فرق ہے نا۔ کیوں؟ آنکھ تو نہیں دیکھ رہی نا، دل دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح نعمتیں کس کو نظر آتی ہیں؟ جن کو نعمتوں کا علم ہوتا ہے، جو نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں، وہ نعمتیں دیکھتے رہتے ہیں۔ عام روزمرہ زندگی میں جن کو نعمتیں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، ہر وقت وہ نعمتیں دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کے پھر ان کے اندر شکر گزاری کا احساس ہوتا ہے۔ ایک عام شخص کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ اور نظر سے دیکھتا ہے، ایک ڈاکٹر کو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ اور نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک عام شخص ہو سکتا ہے بالکل ریلیکس ہو، اور ایک ڈاکٹر جو ہے وہ انتہائی پریشان ہو کہ یہ تو چند دن کا مہمان رہ گیا۔ فرق کس چیز کا ہے؟ علم کا فرق ہے نا، جاننے کا فرق ہے۔ تو جو شخص قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کا علم نہیں اس کو، دین کا علم نہیں اس کو، نعمتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو اس کی لائف مزریبل ہوگی، کیونکہ اس کو کچھ اچھا نظر ہی نہیں آ رہا، وہ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اور جس نے یہ سب کچھ دیکھا اور اس کا دل زندہ ہو اور معرفت ہو، وہ ہر چیز کو مختلف دیکھ، حتیٰ کہ وہ تکلیف پر بھی شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے مجھ پہ یہ تکلیف ڈالی، کیونکہ اس کو کیا پتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ آزماتا۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں جو تکلیف آنے پہ یہ شکر ادا کرے، اللہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس بات پر ہی خوش ہو جائے، اللہ یہ تکلیف تو نے بھیجی، بس مجھے یقین ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب ایسا بندہ اس تکلیف پر بھی شکر ادا کرتا رہے گا، یہ نہیں کہ تکلیف اور بڑھے بلکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور دوسرا کیا کہے گا؟ ایک میں ہی رہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا کہ جس پر یہ ڈالے، کوئی اور نہیں ملا تھا، نعوذ باللہ۔ کیسی کیسی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ علم اور معرفت کو بڑھائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہ رہیں، کچھ پڑھیں، سیکھیں، جانیں، چاہے دین کا پڑھیں چاہے دنیا کا پڑھیں، لیکن کچھ پڑھیں، جاہل نہ رہیں۔ جتنا علم زیادہ ہوگا، جتنی بصیرت زیادہ ہوگی، جتنی دلوں میں روشنی زیادہ ہوگی، اتنی نعمتیں زیادہ نظر آئیں گی۔ وَيَحُثُّ الْعَبْدَ عَلَى الشُّكْرِ، اور اکساتا ہے بندے کو شکر پر۔ الذی، وہ جو، ہوا وہ، ارفع المراتب، سب سے بلند ترین درجہ ہے درجوں میں سے۔ ارفع افعال کے وزن پر سب سے بلند، المراتب مرتبہ کی جمع ہے، یعنی سب سے بڑا مرتبہ، وَأَعْلَاهَا، اور سب سے عالی بلند، حتیٰ یہاں تک کہ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ، اگر ہوتا ہے بندہ، فی حالت فقر، فقر کی حالت میں، غربت میں، او مرض، یا بیماری میں،
او غیرہما یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز، من انواع البلایا بلاؤں کی قسموں میں سے، بلایا آزمائشیں، بلائیں، انواع اقسام، وَيَحُثُّ الْعَبْدَ عَلَى الشُّكْرِ الَّذِي هُوَ أَرْفَعُ الْمَرَاتِبِ وَأَعْلَاهَا، اور وہ ابھارتا ہے، یعنی تحدث جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں کی باتیں کرنا بندے کو شکر پر ابھارتا ہے جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے عبادت کا، حتیٰ کہ بندہ جب فقر اور مرض کی حالت میں بھی ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اس پہ بلائیں ٹوٹی پڑی ہوتی ہیں تو بھی وہ اللہ کی نعمتوں کی بات کر رہا ہوتا ہے. وہ جانے والی چیزوں، کھونے والی چیزوں پہ نہیں بات کرتا، وہ نعمتوں پہ بات کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا دے رکھا ہے. فَإِنَّهُ پس بے شک وہ اِذَا قَابَلَ بَيْنَ نِعَمِ اللَّهِ جب مقابلہ کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے درمیان اللہ کی نعمتوں کے، علیہ جو اس پر ہے، الَّتِي لَا يُحْصَى لَهَا عَدٌّ، عدٌ شمار، گنتی، عدد سے، یعنی جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ولا حساب اور نہ حساب، وبین ما اصابہ من مکروہ اور اس کے درمیان جو اس کو تکلیف میں سے پہنچا، اصابہ پہنچا، من مکروہ ناپسندیدہ چیز میں سے. لم یکن للمکروہ نہیں ہوتا مکروہ یا ناپسندیدہ چیز کے لیے، یا نہیں وہ پاتا ناپسندیدہ چیز کو، الی النعم نعمتوں کی طرف نسبتاً کوئی نسبت، یعنی نعمتوں کے مقابلے میں نعمتوں کی نسبت سے تکلیف کچھ بھی نہیں ہوتی اس کی، یعنی جو اس کے پاس ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو تکلیف آتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کے نزدیک. خلاصہ دیکھیے، اب غور سے سنیے، لکھیے نہیں. بندہ جب نعمت اور تکلیف کے درمیان کمپیریزن کرتا ہے کہ مجھے ملا کیا ہے اور مجھ سے گیا کیا ہے، تو کہتا ہے وہ تو کوئی نسبت ہی نہیں. نعمتیں کتنی ہیں ذرا گنیے، کوئی گنتی تو بتائیے، کوئی 100 یا 1000 یا 1,00,000، ان گنت. قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اس کے مقابلے میں تکلیفیں کتنی ہیں، ساری زندگی کی تکلیفیں لکھ لیجئے، اپنی جسمانی لکھ لیجئے، نوکروں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، اسکول، ملک، دنیا بھر میں مسلمانوں سے جو ہے، ان سب کی ذرا ایک لسٹ بنا لیجئے. زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچیں گی؟ 100 ہو جائیں گی، 200 ہو جائیں گی، 1000 ہو جائیں گی. پھر بھی نعمتوں کا پلہ بھاری ہے. وہی پھر میزان رکھ لیجئے، ایک طرف نعمتیں ڈال لیجئے اور ایک طرف تکلیفیں ڈال لیجئے، پھر دیکھیے زیادہ کیا ہے. تو جس کو نعمتیں زیادہ نظر آنے لگ جائیں وہ ہیپیسٹ پرسن آن دس ارتھ ہوگا. سارا غم ہماری جہالت کی وجہ سے کہ ہم نعمتیں نہ گنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ان پر شکر گزار ہوتے ہیں. کیونکہ نہ شکرے پہلے ہی ہوتے ہیں، اس لیے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پہلے سے بھی بڑھ کے نہ شکرے ہو جاتے ہیں. اصل میں مصیبت آتی ہے ہمارا اندر کھولنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں ایمان کے اور عمل صالح کے. ہم کون ہیں، ہماری ہستی کیا، حیثیت کیا، ہماری حقیقت کیا. ہم جو اپنے آپ کو بڑے عبادت گزار اور بڑے نیک، متقی، پرہیزگار سمجھے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے نا ہر کچھ عرصے کے بعد انسان کو ایک زوم ہو جاتا ہے، بڑا نیک ہو گیا ہوں، مجھ سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا. لیکن چل پتا جاتا ہے جب اس پر کوئی چھوٹی سی پریشانی آتی ہے کہ اب اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اب اس کی گفتگو کیا ہے، اس کے روز مرہ کیا ہے، اور اس کی فکر اور افکار کیا ہے، اور اس کا شکر کدھر گیا، اور اس کے نیک کاموں میں بڑھنے کی رفتار کدھر گئی. جب حالات اچھے ہوں تو ہم 4 ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر لیں تو وہ کوئی نیکیاں نہیں ہیں، وہ تو سبھی کر لیں گے. لیکن جب حالات مرضی کے خلاف چلے جائیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور پھر بھی اللہ سے راضی رہنا اور خوش رہنا، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے دنیا کی جنت میں داخل ہونا. اور امام ابن تیمیہ نے کیا کہا تھا؟ جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور دنیا کی جنت ہے دل کا اطمینان اور سکون اور شکر گزار ہونا. جو رب سے راضی نہیں ہے، جو شکر گزار ہی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے کو کوئی غم ہوتا نہیں ہے، انسان زندگی میں جن چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے ان کو محسوس نہیں کرتا، وہ کرتا ہے لیکن شکر گزار دل ہوتا ہے. پھر بھی جو ہی تکلیف کا جھٹکا لگتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ میں راضی ہوں، یہ میری کمزوری ہے کہ میں غم زدہ ہوں، میرے آنسو بھی بہتے ہیں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہتے تھے
لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ بندوں کے آگے کوئی رونا نہیں. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. نہ اولاد سے شکوہ ہے نہ کسی اور سے، یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اللہ تیرے ہی آگے اپنی حالت اظہار رکھتا ہوں، تو ہی میرے لیے کافی ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل. ایسے بندے کا حال اور ایک اس کا جو ہر ایک کے آگے اپنی مصیبت رکھ کے ذلیل ہو رہا ہے. ذلیل ہوتا ہے نا انسان. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ جب کسی کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. پھر ہم ان کو صفائیاں دیتے ہیں، آپ مجھے یہ نہ سمجھیں. تو یہ سب ضرورت ہی نہیں رہتی انسان کو جب انسان واقعی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. اب ان باتوں کو آپس میں کریے. 1 منٹ دیتی ہوں، بیان کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ. کیا بتایا ابھی میں نے؟ پیراگراف ایک نظر دیکھ لیجئے اور پھر ایک دوسرے سے شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے ٹھیک بھی بتایا دوسرے نے یا غلط بتایا. چلیے ماشاءاللہ آپ کے پاس تو کہنے کو بہت کچھ ہے. بل المکروہ والمصائب، بلکہ مکروہ اور مصائب. مکروہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیزیں. مصائب مصیبتیں. اذا ابتلی اللہ بها العبد، جب مبتلا کرتا ہے اللہ ان کے ذریعے کسی بندے کو، یعنی کسی آزمائش میں ڈالتا ہے. وادى فيها وظیفۃ الصبر، اور وہ ادا کرتا ہے اس میں صبر کی ذمہ داری کو. وظیفہ ہوتا ہے کام، شغل، ذمہ داری، رسپانسبلٹی. یعنی مصیبت کے وقت صبر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو جو بندہ اپنا یہ کام پورا کر لیتا ہے، والرضا، اور راضی ہو جاتا ہے، والتسلیم، اور سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، توکل کرتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. وطأتھا، اس کا دباؤ، تکلیف کا پریشر اور بوجھ اس سے ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی بندے پہ مصیبت آتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور صرف صبر نہیں، راضی بھی ہوتا ہے، اور پھر اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ سپردگی. تو مشکل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے. وخفت مؤنتها، اور ہلکا ہو جاتا ہے اس کا بوجھ. کس کا بوجھ؟ مصیبت کا بوجھ، غم کا بوجھ. وکانا، اور ہوتا ہے تأمیل العبد، امید رکھنا بندے کا، لأجرہا، اس کے اجر کی، وثوابہا، اور اس کے ثواب کی، والتعبد، اور عبادت کرنا، للہ، اللہ کے لیے، بالقیام، قائم کر کے، بوظیفۃ الصبر والرضا، صبر اور رضا کے وظیفے کو، یدع الاشیاء، ترک کر دیتا ہے اشیاء کو، المرۃ، کڑوی، حلوۃ، میٹھی، یعنی وہ کڑوی چیزوں کو میٹھا کر دیتا ہے. فتنسیہ، تو بھلا دیتا ہے اس کو. کس کو؟ مصیبت میں مبتلا شخص کو. حلاوت اجرہا، اس کے اجر کی حلاوت. مرارۃ صبرہا، اس کے صبر کی کڑواہٹ کو. یعنی ایسا نہیں کہ صبر کرنا آسان ہوتا ہے یا صبر کرنا خوشگوار ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ صبر کے ذریعے انسان کی صبر کے اجر پر جب نظر ہوتی ہے تو انسان کی تکلیف ہلکی ہوتی ہے. خلاصہ اس کا کیا ہے؟ بل المکروہ والمصائب، بلکہ مکروہ اور مصیبت، اذا ابتلی اللہ بها العبد، جب اللہ ان کے ذریعے، کن کے ذریعے؟ مصیبت اور ناپسندیدہ حالات کے ذریعے اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے. وَأَدَّى فِيهَا وَظِيفَةَ الصَّبْرِ وَالرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ، اور وہ شخص اس میں صبر، رضا اور تسلیم کی ذمہ داری نبھاتا ہے. حانت وطأتها، مخفت مؤنتها، تو اس کا دباؤ اور بوجھ
ہلکا ہو جاتا ہے. کس پر؟ اسٹریس کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، صبر سے اسٹریس کم ہو جاتا ہے. وَكَانَ تَأْمِيلُ الْعَبْدِ لِأَجْرِهَا وَثَوَابِهَا، اور بندے کی جو امید ہوتی ہے اس کے اجر اور ثواب کی. وَالتَّعَبُّدُ لِلَّهِ بِالْقِيَامِ بِوَظِيفَةِ الصَّبْرِ، اور اللہ کی عبادت کی جو امید ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں ہیں. جب ایک انسان صبر کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عبادت کر رہا ہوتا ہے. بِوَظِيفَةِ الصَّبْرِ وَالرِّضَا، صبر اور راضی ہو کر جو ذمہ داری پوری کرنا ہوتا ہے. یہ سارا عمل يَدْعُ الْأَشْيَاءَ الْمُرَّةَ حُلْوَةً، کڑوی چیزوں کو میٹھا کر دیتا ہے. فَتُنْسِيهِ حَلَاوَةُ أَجْرِهَا مُرَارَةَ صَبْرِهَا، تو اس کے اجر کی مٹھاس صبر کی کڑواہٹ کو دور کر دیتی ہے. یعنی یہ پروسیس ہوتا کیسے ہے؟ آسان تو نہیں. کیسے ایک بندہ تکلیف میں بھی ٹھنڈک میں ہوتا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب پھینکے گئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. یہ کیسے ہوتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے؟ یہ کس کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے؟ جو کہتا ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہے نا، بندے چلے جائیں اللہ تو ہے نا، بندے منہ موڑ لے اللہ تو ہے نا، رازق تو وہ ہے، بندے تو رازق نہیں. جس رب نے ایک وسیلہ ذریعہ پیدا کیا تھا وہ دوسرا بھی کرے گا، بعض اوقات پہلے سے زیادہ بہتر دیتا. جیسے کسی بندے کو بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پہلے گوشت سے زیادہ اچھا گوشت اور پہلے خون سے زیادہ اچھا خون عطا کرتا ہے، کیونکہ اس نے صبر اور شکر کیا ہوتا ہے. اب یہ بات ایک دوسرے کو بتائیں. اب جو پہلے بتا رہے تھے وہ سنیں گے، ٹھیک ہے، ہر وقت بتانے والے نہ بنے. جنہوں نے ابھی پہلے بتایا وہ سنیں گے، اور جو دوسرے جن کو سنایا وہ بتائیں گے. چلیے ٹھیک ہے، اب مجھے بھی کوئی بتائے کیا سمجھ آئی. جی بتائیے. جو تکلیف میں بھی مصائب میں بھی وہ بندہ وہ شخص جو ہے وہ وظیفہ صبر کا، اللہ کے ذکر کا وہ کرتا رہتا ہے، نہیں چھوڑتا اور جھک جاتا ہے اللہ کے حکم کے، اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ اس کو اچھا جسم، اچھی جو اس کے دل کی فریشنس ہے وہ دے دیتے ہیں. اس وقت بھی ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے اس کو، اور بعد میں یعنی اس وقت بھی ایٹ دا سیم ویری مومنٹ اس وقت بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور صبر سے اور اللہ کی رضا سے جو ہے وہ اس کو کڑوی چیزیں بھی میٹھی لگتی ہیں. یعنی وہ فیل ایسا کرتا ہے کہ جو میرا ذائقہ یا مجھے سب چیزیں اللہ کی نعمتیں سبھی اچھی لگتی ہیں. اصل میں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنے علم کی بنا پہ دیکھتے ہیں. ایک شخص پر مصیبت آتی ہے وہ بیٹھ ہی جاتا ہے، دوسرا ہنسنے لگتا ہے. کیوں؟ جو بیٹھ گیا اس نے سمجھا مجھ سے سب کچھ چھن گیا، اور جو ہنس رہا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ اب تو اصل اضافہ ہونے لگا ہے. اس کو پتا ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے. دکھ اور تکلیف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا اجر بلند ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو اجر ملے گا تو وہ دوسرے لوگ دیکھ کر کیا تمنا کریں گے؟ کاش ہماری جلدیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی. دنیا میں اتنی تکلیفیں آتی ہم پر کہ ہماری سکنز لوگ کاٹ ڈالتے، اور آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا جو ان کو ملا. یعنی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب اجر ملتا ہے. تو یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مصیبت کو دور کرنے کا طریقہ نعمتوں پر شکر، اور صرف شکر دل میں نہیں بلکہ بول کر اظہار کرنا. دس از دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تکلیفوں پر کیا کرنا؟ بول کر شکر کرنا، بول کر نعمت کا اظہار کرنا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو بیان کرنا شکر ہے اور اسے چھوڑنا ناشکری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو, ان سے گفتگو کرو اس کے موضوع پر. اور افضل شکر کیا ہے؟ فوراً الحمدللہ کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے پر جب نعمت فرماتا ہے اور وہ نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اس بندے نے جو کہا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے لیا. یعنی نعمت کے ملنے سے بھی زیادہ بڑا اجر کما گیا. یعنی جو دنیا میں ملا وہ تو چند دن کے لیے ملا ہے نا, لیکن اس پر جو اس نے الحمدللہ کہہ دیا کب تک اس کا اجر ملتا رہے گا, فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور. تو بڑی کیا چیز ہے؟ شکر بڑا ہے یا وہ چیز بڑی ہے جو ملی ہے تھوڑی دیر کے لیے؟ ہماری آنکھ اس مصیبت کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتی؟ علم کی کمی, یا علم ہوتا ہے اور اس وقت بلا دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, شیطان بھلوا دیتا ہے. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا. ایک شخص ہے جو صرف ظاہری نعمتیں دیکھتا ہے اور ایک ہے جو باطنی بھی دیکھتا ہے. ظاہری نعمتیں کون سی ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ہے نا ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نعمتوں کا ذکر کرنا. ظاہری نعمتیں کون سی؟ مال, اولاد, کھانا پینا, جو بھی اللہ نے ہمیں دیا جو نظر آتا ہے, جو دکھتا ہے ہم کو. اور باطنی کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتا, جیسے ایمان ہے, یا پھر مصیبت کے وقت شکر ادا کرنے کی توفیق کا مل جانا. یعنی مصیبت کو بطور مصیبت نہ لینا. کیا کہا میں نے؟ کیا لینا؟ اجر کا ذریعہ سمجھنا. اجر کا ذریعہ سمجھنا. مصیبت کو بطور مصیبت نہ لینا بلکہ اجر کا ذریعہ سمجھنا. دیکھیے اگر یہ نقطہ سمجھ ہے نا, لوگوں کی گفتگویں بدل جائیں گی, تب پرسنالٹی چینج ہو جائے گی پوری. ظاہری نعمت تو ہوتی ہے جو نعمت کی شکل میں آتی ہے, اور باطنی نعمت جو ہوتی ہے بعض اوقات مصیبت کی شکل میں آتی ہے. کیونکہ ہو سکتا تھا اس سے بڑی مصیبت آتی, اللہ نے چھوٹی ڈال کے بچا لیا بڑی سے. تو ہڈن نظر نہیں آتی نا, اس لیے ہم ان کو نعمتیں نہیں سمجھتے. جیسے کسی شخص کے اندر مثلاً کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, لیکن اچانک اس کے سر میں درد ہو رہی ہے جو پین کلر وغیرہ سے ٹھیک نہیں ہو رہی, تو وہ کیا کرتا ہے؟ جا کے چیک اپ شروع کرتا ہے. چیک اپ ہوتا ہے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سر درد انڈیکیشن تھی کسی اور بیماری کی. اگر یہ سر درد نہ ہوتی تو کیا وہ بیماری پتہ چلتی؟ نہ چلتی. اب یہ سر درد کیا ہے؟ نعمت ہے کہ مصیبت ہے؟ یہ ہڈن نعمت تھی جس نے جا کھولی ایک بڑی مصیبت جو آنے والی تھی, اور انسان بر وقت اس کا علاج کر کے اس مصیبت سے باہر نکل آتا ہے. جب ہمیں کوئی ٹھوکر لگتی ہے, کوئی چوٹ لگتی ہے, کہیں گر جاتے ہیں تو ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے, لیکن وہ ٹھوکر ہمیں بعض اوقات اپنی بہت بڑی غلطی یاد دلا دیتی ہے. ہوتا ہے نا, کوئی قصور یاد آ جاتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ کیا وہ ظلم زیادتی یاد آ جاتی ہے, اور اس وقت ہم توبہ توبہ کرنے لگتے ہیں. کیا اس چوٹ کے بغیر توبہ توبہ کرتے؟ اب یہ کیا تھی؟ بلیسنگ ان ڈسگائز. یہ چوٹ اصل میں توبہ کا ذریعہ بنی, اور یہ توبہ آئندہ کی بخشش کا ذریعہ بنی, آخرت میں اجر کا ذریعہ بنی. جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے کسی سے ایسے بات نہیں کرنی. چلیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے, ایک بھی, تو اس پر اللہ کا شکر کرے, جو ایک گھونٹ پانی پیے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. ہم دن رات الاپتے رہتے ہیں راگ, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, لیکن جو کرنے کا کام ہے کہ کس سے راضی ہو سکتا ہے, وہ جب کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. ہم تو سارا گلاس پانی پی کے بھی نہیں الحمدللہ کہتے, ہر گھونٹ پہ کہاں سے کہیں گے. یعنی وہ 3 سانس میں پیے تو 3 دفعہ الحمدللہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بول کر شکریہ ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے. سنی, منہ سے بولو شکریہ کے الفاظ, منہ سے بولو کہ نعمت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی عطیہ ملے یعنی کوئی تحفہ ملے, اگر اس کے پاس وسعت ہو تو بدلہ دے. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها, اور اگر وسعت نہ ہو یعنی دینے والے کے پاس تو بہت کچھ تھا اس نے دے دیا, لینے والے کے پاس نہیں ہے صلاحیت واپس لوٹانے کی, تو کیا کرے؟ اس کی تعریف کر دے, اس کی تعریف کر دے. جس نے اس کی تعریف کر دی اس نے شکریہ ادا کر دیا. شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ کسی کی طرف سے ملنے والے کسی فیض پر شکریہ ادا کیا جائے. جس نے اس کو چھپایا اس نے ناشکری کی. کس چیز کو چھپایا؟ جس نے کو تحفہ دیا. کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے کوئی چیز لائے اور آپ نے اس کا بھول کے بھی ذکر خیر نہیں کیا کہ کچھ ملا بھی ہے. ہاں اگر وہ کسی دن کچھ بھول آئے تو اس کا ذکر خیر ضرور کیا. اس سے پتہ چلتا ہے نا ہم کون ہیں, ہم اصل میں کیا ہیں, اور ہماری یہ اصل جو ہے نا ہمیں کو تکلیف دے رہی ہوتی. جب آپ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں پلٹ کر اسی سے جس نے نعمت دی ہوتی ہے یا کسی اور سے بھی کہ مجھے یہ بھی ملا, مجھے یہ ملا, یہ ملا, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, اچھی یادیں دہرا رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے. آپ کو کسی نے کوئی چیز کھلائی دوبارہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ دوبارہ کھانے لگ گئے, اس کا پھر ٹیسٹ آنے لگتا ہے. جی بولیے. ہم اس نعمت کا ذکر اسی شخص سے کریں جس کے بدولت وہ ہمیں ملی ہے تو وہ خوش ہوگا. لیکن اگر ہم دوسروں سے اس کا ذکر کریں تو وہ تو میجورٹی جیلس ہی ہوتی ہے. تو اس میں جو نعمتوں کے اظہار کی بات ہے پھر دیکھ کے کریں, پھر ان کے سامنے نہ کریں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خوش بھی ہوتے ہیں. مثلاً بچوں سے ذکر کریں کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کیا کیا دیا, کتنے کیئرنگ ہے, تو بچوں کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ جیلسی نہیں ہوگی, باپ کی محبت پیدا ہوگی. یہ آپ کی بات درست ہے. بعض اوقات کسی سے ذکر کرے نعمت کا تو وہ الٹا جلنے لگتا ہے, کڑنے لگتا ہے کہ اس کو کیوں یہ مل گیا. اگر نہیں تو اللہ سے کریں, اللہ تو نے یہ بھی دیا, تو نے یہ بھی دیا, تو نے یہ بھی دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جنہوں نے 8 سال آپ کی خدمت کی, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا پیش کیا جاتا آپ بسم اللہ کہہ کے شروع کرتے, جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے, اللہم اطعمت و اسقیت وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا آتَيْتَ. اب یہ نعمتوں کا ذکر کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے. دیکھیے جب کوئی تکلیف ہے اس وقت کیا کرے, اللہ تیرا شکر تو نے ہاتھ دیے, اللہ تیرا شکر تو نے لکھنا سکھایا, اللہ تیرا شکر تو نے کھانا کھلایا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے پاس ہے نا ان کو منہ سے بول کر ذکر کرنا شروع کر دیں, چاہے اکیلے میں ہی کریں, نہیں کوئی سننے والا, اکیلے میں کریں. اللہ تو نے تو مجھے یہ بھی دیا ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں, پھر اپنے دل کی حالت نہ دیکھیں بدلی ہو تو بتائیے مجھے. دل کی حالت بدل جائے گی جب اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے نعمتوں کی تکرار کریں گے. اللہ آپ نے مجھے اس موقع پر بھی بچایا, یہ بھی کروایا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. آپ کچھ کہنا چاہیے؟ ساتھ صبح ہی بلکہ ایسا ہوا کہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا, اور یہ تھا کہ اس میں فیول بھی تھوڑا کم تھا, تو الحمدللہ ہسبینڈ نے کسی کو نہیں کہہ کے نا, تو انہوں نے پھر پنکچر بھی کروا دیا صحیح, اور فیول بھی پورا ٹینک فل ہوا. تو جب میں آ رہی تھی تو راستے میں مجھے خیال آیا, تو پھر میں نے نا SMS کیا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہترین جزا دے, کہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار وہ جو ٹائر کا پنکچر اور جو فیولنگ جو کی. تو اس کے بعد یہ کہ جب آپ نے کیا تو ہسبینڈ کے دل کی حالت اگر نمبر 10 پہ تھی تو 11 پہ ضرور گئی ہوگی آپ کے بارے میں اچھی. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم اور کیئر کریں گے, کیونکہ آپ نے شکریہ ادا کیا تو اللہ کا بات ہے جو شکر ادا کرے گا اس کو اور زیادہ نعمت ملے گی. اس بولنے سے کیا آپ کو خود خوشی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں. بالکل خود بھی تو خوشی ہوتی ہے نا جب آپ کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ تھا کہ ویسے بھی خوشی بھی تھی کہ اوبیسلی یہ جو کورس بھی جو چل رہا ہے اس کا بھی الحمدللہ, اور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سارے مینس پرووائڈ کیے. تو آج صبح آتے ہوئے میں یہی سوچ رہی تھی, بلکہ اتنی الحمدللہ اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ آنسو آ رہے تھے. الحمدللہ.
اس سارے شکر اور آنسو آنے اور یہ اچھے خیالات کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کسی ساتھ والے کو ہو رہا ہوتا ہے، اپنے دل کے اندر ایک جنت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ کہ صبح اٹھتے ہی بول کے نعمتوں کا اظہار کریں. کون سی دعا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ بول کے نعمت کا ذکر کرنا ہے، تحدث بنعمت اللہ. کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. پھر لباس پہن کے اس نعمت کا بول کر شکر ادا کرنا. کیسے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس دعا کے پڑھنے سے کپڑا پہن رہے ہیں. ٹھیک. اب کپڑے تو ہم روز پہنتے ہیں لیکن دعا پڑھنی نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ اس وقت بھی بخشش کا موقع ہے. تو کتنا فائدہ ہے ان دعاؤں کو یاد کر. اگر نہیں آتی وارڈروب کے اندر لکھ کے چپکا دے تاکہ آپ کو یاد رہے دیکھ کے. پھر سوتے وقت الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم مما لا کافی لہ ولا مؤوی. پھر سجدے میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر. اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بغیر حول منی ولا قوہ. اور دوسری جگہ آتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. پھر دوسرے پیراگراف میں کیا بتایا گیا کہ غم کے وقت نعمتوں کا ذکر کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا جنت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی موجود ہے. بچہ میرے پاس سے نکل کے وہاں چلا گیا، وہاں زیادہ اچھی کیئر ہو رہی ہے، سارا سیناریو چینج ہو گیا. تو اجر کی امید سے جو مٹھاس نصیب ہوتی ہے اس سے تکلیف کی تلخی کو کم کرنا میسر ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ سرجری ہوئی تھی، اس کی گال بلیڈر جو ریموو کیا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ دور قرآن میں نے حدیث جب سنی تھی والی، اور آج ہی الحمدللہ میں کسی سے ذکر کری تھی، کوئی پوچھ رہا تھا آپ کا کیا حال ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ وہ جو حدیث تھی کہ اللہ تعالیٰ نیا خون دیتا ہے، نیا گوشت دیتا ہے، وہ الحمدللہ اتنی مفید رہی ہے ورنہ اس سے پہلے کافی نہیں ایک جو کیفیت تھی اندر کی بہت قلق اور اس طرح کی تھی. تو الحمدللہ اس وقت پھر یہ ہوا کہ بلکہ میں ہاسپٹل جا کے پھر میں گھر آئی اسپیشلی میں نے 2 نفل پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور پھر یہ جو حدیث تھی اس سے الحمدللہ یہ اچھا ہوا کہ اس کے بعد یعنی آپریشن کے بعد کہ کوئی بے صبری کی جب بھی ہوتا کہ کسی کو کہوں کہ اچھا یہ اس وجہ سے وہ تو پھر ہوتا نہیں، صبر کرنا ہے الحمدللہ، کچھ کہنا بھی نہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین اس کا نعمت بدل دے گا. تو الحمدللہ سے بہت فائدہ. تو جب بھی تکلیف آئے فوراً ایک کام شروع کر دیں کہ اس پر اجر کیا ملے گا، ریوارڈ کیا ہے، اجرت کیا ہے اس کی، اس سے ملے گا مجھے کیا، یعنی مجھ سے تو کچھ جا رہا ہے یا مجھے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن اس کے عوض کیا آ رہا ہے. تو جب آپ وہ سوچنے لگتے ہیں نا جو مل رہا ہے، تو جو سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے وہ انسان کی تھکاوٹ، غم، بھوک، پیاس ہر چیز کو بلا دیتی ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف یا ایذا یا کوئی بیماری یا رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی ہو تو اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے. فکروں سے بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، چوٹ لگے اس سے بھی ہوتا ہے، کانٹا چبھے اس سے بھی ہوتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے بندے کا درجہ بلند رکھا ہوتا ہے لیکن عمل اس کے تھوڑے ہوتے ہیں، وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال کے اس کو وہاں تک پہنچاتا ہے جب وہ مصیبت پہ صبر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسم، مال، اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی، ایک ختم نہیں ہوتی تو ایک آ جاتی، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا، سب دھل دھلا کے صاف ستھرا ہو کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے. ابی بن کعب نے اپنے لیے دعا کی تھی جب یہ پتا چلا نا ان کو کہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ ہوتی، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا بخار ہو جو مرتے دم تک ختم نہ ہو. لیکن ساتھ ہی یہ بھی مانگا کہ حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ اور با جماعت فرض نماز میں رکاوٹ نہ پڑے کوئی. اور کہتے ہیں کہ جب کوئی انہیں ہاتھ لگاتا ان کا جسم تپ رہا ہوتا تھا، لیکن اس بخار کے باوجود وہ سارے کام کرتے تھے.
کسی چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. تو اگر کوئی ایسی بیماری آپ کو لاحق ہے جو آپ کے معمولات میں فرق نہیں آنے دیتی, تو اس پر کبھی بھی ناشکری اور فرسٹریشن کا اظہار نہ کریں کہ مجھ پر یہ کیوں ہے اور باقی تو کیا مزے سے سب رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے. نہیں, اللہ نے آپ کے لیے بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے اگر آپ صبر کریں, کیونکہ مومن کی ہر تکلیف پر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے, گناہ مٹا دیا جاتا ہے. ایک عورت تھی نا جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے, تو پھر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ میں دعا تو کر دوں گا, تکلیف بھی دور ہو جائے, لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. تو اس نے کہا میں صبر کروں گی, بس آپ یہ دعا کریں کہ اس حالت میں میرا سطر نہ کھلے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بیماری تکلیف میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور دعا نہ کرے, نہیں, پہلے سے بھی زیادہ کرے. لیکن اگر دعا کے باوجود بھی تکلیف دور نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہو, ٹھیک ہے, اجر کی امید رکھے.